اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا اور عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مکمل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ آج سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے آصف نوید سے۔ آصف نوید، بتائیے گا عدالت نے اس موقع پر مزید کیا کہا؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 اب سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا۔ آج ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے اب سے کچھ دیر قبل سنا دیا گیا ہے۔ اور فیصلے میں کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ایک بنیادی حق ہے۔ اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کا حق معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے۔ اور ان کا ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی اور معلومات تک رسائی کے حق کو دبانا غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ اور پیکا ترمیمی آرڈیننس کا نفاذ غیر آئینی ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اور عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حد تک عزت کے قوانین کا جائزہ لے گی، اور توقع ہے کہ وفاقی حکومت حد تک عزت آرڈیننس 2002 کو مؤثر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو مناسب قانون سازی کی تجویز دے گی۔ اور ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو آئین کے آرٹیکل 9، 14، 19 اور 19A کی خلاف ورزی میں نافذ کیا گیا۔ سیکٹری داخلہ FIA سائبر کرائم ونگ کے اہلکاروں کی طرز عمل کی تحقیقات کریں، اور اختیارات کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ سیکٹری داخلہ عدالتی فیصلے کی مصدقہ نقل موصول ہونے کے 30 دنوں میں تحقیقات مکمل کریں۔ اور ساتھ ساتھ عدالت کا کہنا تھا کہ سیکٹری داخلہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی سے بھی رجسٹرار آفس کو آگاہ کرے۔ تاہم اب باقاعدہ طور پر ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آج ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے اب سے کچھ دیر قبل سناتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا۔ آصف نوید، یہ بھی بتائیے گا، صحافتی تنظیموں نے اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور اب ان کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، اب چونکہ یہ درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں، اور جو ان کا مین مطالبہ تھا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آزادی رائے کو سلب کرے گا، تو لہذا ان کا مطالبہ تسلیم ہو گیا۔ تو تمام جو درخواست گزار تھے ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے، اور جن پیکا ترمیمی آرڈیننس کی، جس میں PBA بھی فریق تھا، اس کے علاوہ دیگر جو صحافتی تنظیمیں، تقریباً تمام صحافتی تنظیمیں اس میں فریق تھی، مختلف دھڑے بھی، تو انہوں سب کی جانب سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ صحافیوں کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرتا ہے۔ لہذا عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اب یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا، تو جس کے بعد تمام تر جو تنظیمیں ہیں ان کا موقف تسلیم ہو گیا۔ تو اب وہ یقیناً اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے، مختلف گروپ سے بھی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا اس کو عدالت نے تسلیم کرتے ہوئے ان کو اظہار رائے کی آزادی مل گئی۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بہت شکریہ عثمان مظفر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔